کائنات کے تمام مفاہیم یا مفہوم جو بھی ہیں اس کا آپ کی بصارت کے ساتھ تعلق ہے، آپ کی سوچ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے سفر کے ساتھ تعلق ہے، پہاڑوں کا تعلق ہے، یہ دعا، موسم، بارش، یہ کائنات کے ساتھ تعلق ہے۔ حالانکہ انسان ہو، آپ کو آزاد ہونا چاہیے آپ کو بارش سے، مجھے بارش نہیں سے بھی کیا واسطہ، ہم تو انسان ہیں، اور بارش ہی سے تعلق ہے، سارا رزق آپ کا بارش سے وابستہ ہے۔ لہذا کائنات کے ساتھ آپ بڑے پابند ہیں، کائنات کی تبدیلیوں کے ساتھ آپ بدلتے ہو، کائنات کے موسموں کے ساتھ آپ بدلتے ہو، کائنات کے آغاز کے ساتھ آپ آغاز کرتے ہو، سورج سے نکلنے سے سورج کے غروب ہونے تک آپ کی زندگی مربوط ایک نظام میں چلتی ہے۔ یہ جیسے کہ آپ کے ڈسپلن کاروبار کا ہوتا ہے، سارے کے سارے آپ کا سفر ایسے چلتا ہے، اسی سے آپ نے شعور حاصل کیا۔ آپ یہ پرندوں کو دیکھتے ہوتے آپ علم بناتے ہو، علم بناتے لوگ کہ یہ وہ کیا ہے، کہتے ہیں وہ شاہین ہے، اقبال کو بڑا پسند ہے شاہین، کہتے یہ شاہین ہے، یہ مرد مومن ہے، یہ بلند نگاہ ہے، یہ تیز رفتار ہے، شاہین کو شاہین آتا ہے اقبال میں، یہ گدھ ہے، مردار کھاتا ہے۔ اور گدھ اور شاہین دونوں اکٹھے اڑ رہے تھے، اقبال نے دیکھا دفعہ کہ یہ دونوں اڑ رہے ہیں، بڑے خوبصورت کہ ہے ایک گدھ اور ایک ہے شاہین، اڑتے برابر ہیں، یہ فرق کیسے موجود ہو؟ وہ فرق ہوا کہ نیچے وہ گھوڑا مر گیا، وہ گدھ نے کہا کہ پرواز کو چھوڑو، میری منزل کو آ گئی ہے، گدھ نے شی کیا اور نیچے آ گیا، تو مطلب اس کی منزل اور ہے۔ یہ سارے انسانی چہرے ہیں، آپ کو انسانوں میں گدھ مل جائیں گے، انسانوں میں شاہین مل جائیں گے، انسانوں میں آپ کو لومڑی مل جائے گی، لومڑی انسانی کا نام ہوتا ہے، تو بڑا لومڑی ہے، ٹھیک ہے آپ نہ کرنا چاہیے، اور گیدڑ ہے، ڈرتا ہے، وہ اس کی کیا بات ہے، شیر ہے، وہ علم کا دریا ہے، وہ علم کا سمندر ہے، پہاڑوں کی طرح چٹانوں کی طرح عزم رکھتا ہے، ساری کائنات سے آپ سیکھ رہے ہو۔ اور نور السماوات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کو اپنی مثال دینے میں کائنات کو استعمال کیا۔ رب المشرق والمغرب، مشارق والمغارب، یعنی کہ مشرق مغرب کائنات ہے لیکن وہ رب اسی کا ہے۔ ارض و سماوات کائنات ہے، سیارے کائنات ہے، رجوم الشیاطین کائنات ہے، یہ پورے کا پورا شمس و قمر کائنات ہے، سارے کا سارا نظام جو قرآن پاک کائنات، یہ پورے کی پوری کائنات ہے۔ کائنات کے اندر ہی آپ کا سفر ہے، اور اس کے اندر آپ کو ایک تھوڑا سا حصہ سفر کا ملا ہے۔ انسان رہ جائے گا اور انسان مر جائے گا، انسان رہ جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے، انفرادی طور پر مر جاتا ہے لیکن انسان قائم رہتا ہے۔ کب تک؟ یہ بات کی بات ہے کہ بندے قائم ہیں دنیا میں، مکان آپ کے شاید آباد رہیں، شاید آپ نہ رہو۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اس کائنات کے اندر رہ کر سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ کائنات جب تک ہم سمجھتے ہیں ہمارے دم سے ہے، ہمارے لیے ہے، ہماری وجہ سے ہے، اور جب ہم نہیں ہوتے تو کائنات چلتی جاتی ہے۔ کہ میرے بعد کیا ہوگا؟ وہی کچھ جو تیرے کل ہوتا رہا ہے، تیرے بغیر کائنات چلتی رہی ہے، تیرے بعد بھی چلتی رہے گی۔ تو انسان کا کائنات سے تعلق اتنا ہے جتنا اس کا اپنے آپ سے تعلق، اور جو اس کا اپنے آپ کے ساتھ غم، کچھ کہتے ہیں موسم بدل جائے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو یار دیکھا کہ غمگین تھا آدمی، بڑا اداس تھا، ایسے بعد کو بادل سے آ گیا، کہتے طبیعت خوش ہو گئی، کہتے ابھی ابھی تیرا صدمہ آیا ہے، کہتے صدمہ ایک طرح رہ گیا، بادل دیکھو آ گیا۔ تو بادل بعض کا صدمہ دیتا ہے، بعض کا صدمہ اٹھا لیتا ہے، یعنی کہ موسم جو ہے یہ حقیقت کو بدل دیتے ہیں۔ ایکچوئل جو حقائق ہے زندگی کے تعلق، حقائق موسم بدل دیتے ہیں، ایکچوئل موسم بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے نا آپ نے دیکھا رات کو جاگنے والے اور ان کی منزلیں اور ہو جاتی ہیں، رات کو عام طور پر جاگنے والے فقراء ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ عام سماج سے ہٹ کے ہوتے ہیں لوگ، چور ہو یا کتب ہو دونوں ہی رات کو جاگیں گے۔ مطلب یہ کہ ان کا مضمون ہی اور ہو گیا، رائٹر ہوگا، اقبال نے کیا لکھا، راضی اور کیا ہے، راضی ہو غزالی ہو، رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، ایسے ہے نا کہ کچھ ہاتھ اتار ہو، پورا شعر بولا کرو نا، اتار ہو رومی ہو، چار نام یہ سے، اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، یعنی کہ چاروں طبقے ہیں یہ، اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، یعنی کہ وہ رات کو جاگنے والے لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایک جگہ ارشاد ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سونے والا اور جاگنے والا برابر ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چلنے والا اور ٹھہرنے والا برابر ہو جائے، ناممکن۔
تو آپ کا سارا سفر، سارا آپ کا عرفان، سارا آپ کا باطن، سارا ظاہر اس کائنات سے متعلق ہے.